السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور جماعت اسلامی کا دھرنا ظاہر سے سرخیوں اس لیے بھی ہے کہ جماعت اسلامی نے جو مطالبات پیش کیے ہیں حکومت کے سامنے وہ سارے عوام سے جڑے مسائل ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب 50% بلوں میں رعایت دی جائے۔ جس طرح کے بل آ رہے ہیں اتنا تو گھر کا کرایہ نہیں، اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنا بل لوگ کیسے افورڈ کریں گے۔ دوسری بات بہت اہم وہ آئی پی پیز کا معاملہ ہے۔ آئی پی پیز کو معاملے کو جس طرح جماعت اسلامی پاکستان نے اٹھایا ہے، ظاہر ہے اس پر بہت زیادہ کسی اور سیاسی جماعت نے کام نہیں کیا تھا۔ اب یہ کم از کم گورنمنٹ کی جانب سے اس پر بات ضرور کی جا رہی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ دیکھیے کہ آئی پی پیز کا کوئی بھی نمائندہ سامنے آ کر بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 80% آئی پی پیز کے مالکان پاکستانی ہیں، جس میں سے 52% حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جماعت اسلامی کے مطالبات کے حوالے سے 2-3 جو ادوار ہوئے اس میں گورنمنٹ نے بات ضرور کی، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد سے جو بات کی گئی تھی جن نمائندگان سے وہ اب سامنے نہیں آ رہے، نہ بات کر رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے اندیا دیا ہے، خاص طور پر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے، کہ یہ دھرنا جو دیا ہے عوامی مطالبات پر، یہ نہ ہو کہ حکومت ہٹاؤ تحریک میں بدل جائے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کیا کہیں گے جو آپ کے مطالبات ہیں حکومت کی جانب سے، اب تک کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، کوئی جواب دیا گیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علی سرور میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جماعت اسلامی کا موقف لیا ہے، اور اس وقت صورتحال سب کے سامنے واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو بجلی شدید مہنگی ہوئی ہے اس کے اندر کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت تو بہت کم ہے، جبکہ کیپیسٹی چارجز اس کی دگنی قیمت سے زیادہ ادائیگی کی جا رہی ہے، اور گزشتہ 10 سالوں کے اندر یہ تقریباً 30 ارب ڈالر ہیں کہ جو آئی پی پیز کی جیبوں کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے آنے والی حکومتیں، جن میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے، جس میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت بھی ہے، جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، اور جس کے اندر پی ٹی آئی بھی ہے، یہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں آئی پی پیز کے دھندے کے اندر ملوث رہی ہیں۔ انہوں نے عوام کو آئی پی پیز کی چوکھٹ کے اوپر قربان کیا ہے، بھینٹ چڑھایا ہے، اور آج جماعت اسلامی جب میدان کے اندر موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرامن جمہوری حق ہم اپنا استعمال کریں، اور اس کے اوپر ٹیکنیکل سپورٹ بھی گورنمنٹ کو فراہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی مثبت پیش رفت نہیں نظر آ رہی۔ ٹال مٹول ہے، وہ جماعت اسلامی کو تھکانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کارکنوں کے حوصلے نہیں دیکھے، ہماری قیادت کے حوصلے نہیں دیکھے۔ ہم انشاءاللہ اس آئی پی پی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اپنے 10 مطالبات کی منظوری تک اس دھرنے کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ جاری رکھنے کے تیار بھی ہیں، عوام بھی ظاہر آپ کے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ سارے عوامی چیزیں ہیں جو سامنے لے کر کے آپ لوگ آئے ہیں، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے یا آئی پی پیز کے حوالے سے خاص طور پر پہلی بار اس سطح پر اس فورم سے آواز اٹھی ہے کہ جناب وہ منع کر دیا گیا ہے کہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک حکومت یقین دہانی نہیں کراتی۔ بلکہ اب میری بات ہو رہی تھی لیاقت بلوچ صاحب سے، ظاہر ہے انہوں نے بھی کہا کہ جی اسلام آباد میں وہ موجود بھی ہیں، اور یہ تک کہا انہوں نے کہ جی جب تک نوٹیفیکیشن ان چیزوں کا جاری نہیں ہوگا ہم گھروں کو نہیں جائیں گے۔ تو لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں اس سے کہ کسی حد تک تو ریلیف ملے، لیکن اب تک کی جو نتیجہ خیز ان سے مذاکرات نہیں ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت نے ان 10 میں سے کون سی چیزیں ہیں جس پر انکار کر دیا ہے یا ڈیڈ لاک ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو میں نے کہا
کہ یہ آئی پی پیز ہی اقتدار کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، ہر کابینہ میں ان کے کئی ایک نمائندے ہوتے ہیں. بالکل. تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی پاکستان کے اندر 30 سال میں حکومتیں آتی رہی ہیں، یہ مفاد یافتہ طبقہ ہے کہ جو حکومتوں کے اندر موجود رہتا ہے اور عوام کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے، مہنگائی بڑھاتا ہے، مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، اور ان کی جائیدادیں بنتی رہتی ہیں، ان کی تجوریاں بھرتی رہتی ہیں، ان کی گاڑیوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن انف از انف. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بھرپور طور پر عوامی دباؤ کے ذریعے چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا. لیکن حکومت، ظاہری بات ہے کہ ابھی تک اس کو بھی اندازہ ہے کہ یہ ان کے پیٹ پہ لات پڑ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو گیدڑ بھپکیوں سے چلے جائیں گے یا کچھ بہلاووں سے بہل جائیں گے. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کہ جس ذاتی ایجنڈے کو اگر حکومت پورا کر دے تو ہم واپس ہو جائیں. ہمارا ایجنڈا عوامی ایجنڈا ہے. پاکستان اور آئی پی پیز ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پاکستان کے عوام کا نام ہے. 40 لوگوں کی چوکھٹ کے اوپر 22 کروڑ عوام کو قربان کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی اسے قبول کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ظاہر ہے فی الحال تو جو حکومت کی جانب سے جب بھی ہم نے بھی رابطہ کیا بارہا حکومتی نمائندگان سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. حالانکہ جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ سوچنا کیا، یہی باتیں تو یہ الیکشن مہم میں کرتے چلے آئے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں گے، اور اب جب گورنمنٹ مل جاتی ہے، عوام ان کو اسمبلیوں تک چھوڑ کر آتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں. تو اس پر جیسا آپ نے کہا یہ تھکا دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے موسم کی سختیاں بھی ہیں. ایک طرف بارشیں، مسلسل مانسون کا مہینہ ہے، اسلام آباد میں دیکھ لیجئے، کراچی میں بھی دیکھ لیجئے، گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا ہے. تو تمام سختیاں بھی ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ دھرنا ختم کیا گیا جائے اور پھر یہ مانسون کا مہینہ گزرے اور پھر دوبارہ آپ لوگ آئیں؟ ابھی تک تو جماعت اسلامی اس بات پر یکسو ہے کہ ہم اپنے دھرنے کو مطالبات کی منظوری تک اور حکومت کی طرف سے واضح اقدامات تک جاری رکھیں گے، اور اس کے اندر ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال اپنی جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، عوام کا مسئلہ بھی موجود ہے. اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بارشوں سے ٹل جائیں گے، بارشیں ہوتی رہی ہیں. جماعت اسلامی کا کارکن اپنی جگہ ڈٹا رہا ہے، شدید گرمی اور حبس کے اندر بھی اپنی جگہ بیٹھا رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حکومت نے راستے بند کر دیے تھے، پورے ملک کے اندر کریک ڈاؤن ہوا تھا، جماعت اسلامی کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اپنے ہدف کو پورا کیا، دھرنے کی جگہ پر پہنچے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ذرا مشرق کی طرف بھی سر اٹھانا چاہیے. وہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. وقت گزرتے دیر نہیں لگتی ہے. آج بنگلہ دیش کے اندر وہ حسینہ واجد جو 17 سال سے اقتدار میں تھیں، لیکن اس وقت وہ بنگلہ دیش میں ہی موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو وہ ساری چیزیں کہ جو اس طریقے سے ہو رہی ہیں، جماعت اسلامی پرامن ہے، جمہوری آئینی حق استعمال کر رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ہماری تحریک حکومت گراؤ تحریک کے اندر تبدیل ہوگی. اس سے پہلے اگر حکومت ہوش کے ناخون لے، اقدامات کرے، تو انشاءاللہ عوام کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور جماعت اسلامی اس دھرنے کو ختم کرنے پر تیار بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، کیا مخصوص کوئی وقت دیا ہے آپ نے کہ جناب اتنے دن ہم بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر اگر مطالبات پھر بھی تسلیم نہ ہوئے تو یہ تحریک جو ہے حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائے گی، یا اس سے پہلے آپ لوگ جیسا کراچی میں دھرنا ہے، پھر لاہور، ملتان اور پشاور دیگر شہروں میں حجت تمام کریں گے، پھر دوسری تحریک شروع ہوگی؟
میں نے کہا کہ کراچی میں تو شروع ہو چکا ہے، اب پشاور، کوئٹہ اور پنجاب کے اندر اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ابھی تک کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے، کوئی تاریخ نہیں دی ہے، اور مذاکرات بھی اپنی جگہ جاری ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان اقدامات کو کیا جائے تاکہ عوام کی مشکل حل ہو سکے۔ سر سندھ میں خاص طور پہ گورنر سندھ کی میں بات کروں، گورنر ہاؤس کے باہر ظاہر دھرنا، کل بھی گزشتہ رات بھی بارش ہوتی رہی، وہ تو بڑے ویلکم بھی کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی میں پکوڑوں سے تواضع بھی کرنے کو تیار ہوں، میں بریانی بھی، وہ ناشتہ بھی صبح بھیجا تھا انہوں نے جو کہ واپس کر دیا گیا، پانی کی بوتلیں بھی ظاہر جس کمپنی کی بھیجی گئیں وہ اس پہ بھی اعتراض ہوا، تو گورنر صاحب کا رویہ تو بڑا مثبت نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے حوالے سے، حالانکہ وہ تو وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ان کی جانب سے جو رویہ رکھا گیا ہے ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پذیرائی کرنی چاہیے تو پھر انہیں اپنی شاہانہ پروٹوکول سے نکل کر 1300 سی سی کی گاڑی استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے، اپنے دھرنے میں انہیں خطاب کا موقع بھی دیں گے، لیکن اگر عوام ہی قربانی دیتے رہیں اور اشرافیہ کسی قسم کی قربانی دینے کو تیار نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ ہم یہ کوئی پکوڑوں اور چائے اور ناشتے اور پانی کے لیے تو دھرنا نہیں دے رہے۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا انتظام جماعت اسلامی کے کارکن خود بھی کر سکتے ہیں، اور چنے کھا کر اور بھوکے پیاسے رہ کر بھی اس مقصد کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ سر جس قسم کی جدوجہد آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے تمام مطالبات جیسے پروگرام کے آغاز میں میں نے کہا آپ سے کہ بہت ہی زبردست قسم کے ہیں، عوام سے تعلق رکھتے ہیں، عوام کو بہت حد تک ریلیف مل جائے گا اگر ان مطالبات پر عمل درآمد ہو گیا، تو کیا ایسا بھی ہے کہ 10 مطالبات میں سے حکومت کوئی 2 4 5 مطالبات کو تسلیم کر لے اور باقی کو تسلیم نہ کرے تو پھر بھی دھرنا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جماعت اسلامی ایک شورائی جماعت ہے، اور امیر جماعت نے ایک کمیٹی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بات چیت کرے، اور بات چیت کے اندر مراحل آتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر وہ اصل مسئلہ جس کے لیے یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے اگر اسے حل نہ کیا جائے اور کوئی دائیں بائیں کی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ کر کے اور یہ مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے تو جماعت اسلامی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم پھر دہرانا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاملات کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ جماعت اسلامی عوام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ میدان میں موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر میراج الہدیٰ صدیقی، سینئر رہنما جماعت اسلامی، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے جی کسی بھی طرح جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی، دھرنے پہ بدستور لوگ موجود ہیں، ایک عزم کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ولولہ ہے لوگوں میں، اور یہ بھی اشارہ انہوں نے کیا بنگلہ دیش کی جانب جو کچھ آج وہاں کے حالات ہیں وہ عوامی مسائل، عوام باہر نکلی اور پھر بھی اگر حسینہ واجد نہیں سدھریں، نہیں تسلیم کیا، کوٹا سسٹم پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں تو پھر جو ہوا اس سب نے دیکھ لیا اور حسینہ واجد بھی پھر فرار ہو کر اپنے آقاؤں کے پاس یعنی ہندوستان چلی گئیں اور وہاں حکومت تبدیلی ظاہر تمام جو تبدیلی آئی وہ آپ کے سامنے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہوتے ہیں، بہت اہم ایشو مانسون کی بارشیں شہر قائد میں بھی جاری ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ایسٹ ناؤ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پورے پاکستان کی طرح کراچی میں بھی مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 74 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد قائد آباد اور دیگر جگہوں پر بارش ہوئی ہے۔ بارش کے بعد کے جو حالات ہوئے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں، میڈیا پر آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے، نجی ٹی وی کے ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں حمنہ نثار، ان سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا سڑکوں پر، کہاں کہاں بدستور اب بھی پانی موجود ہے۔ حمنہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، مجھے آواز آ رہی ہے۔ حمنہ نثار صاحبہ بتائیے گا کہ کراچی میں ظاہر مانسون کی بارشوں کا آغاز اور مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، تو اب تک کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں، کہاں کہاں اب بھی پانی موجود ہے اور کہاں کہاں انتظامیہ آپ کو نظر نہیں آئی؟
ہاں جی بالکل، شہر قائد میں مونسون کا چوتھا اسپیل کل سے شروع ہوا۔ شہر کے مختلف مقامات پر تیز اور موسلادھار بارشیں ہوئی ہیں اور موسم جس سے خوشگوار ہوا، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے تھے بارشوں کے بعد، لیکن جیسے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں پھر ان کے چہرے پھر سے مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے وزٹ کیا آج کراچی کی مختلف جگہوں میں تو شہر کی متعدد ایسی سڑکیں تھیں جہاں پر پانی جمع تھے۔ انتظامیہ کا کوئی عملہ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ اگر میں بات کروں آپ کو لالو کے 10 نمبر سے غریب آباد حسن اسکور جانے والی شاہراہ کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی جو سڑک ہے وہ دھس گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر دیکھا جائے نارتھ ناظم آباد میں، وہاں بھی سڑک دھسی ہے، اور اسی طرح گرو مندر میں اکثر پانی جمع رہتا ہے، اور آج بھی یہی صورتحال تھی گرو مندر کی۔ لالو کھیت میں، لیاقت آباد میں، احمد جینا روڈ جو ایک مین شاہراہ ہے کراچی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے روزانہ ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں۔ ایک تو وہ ایک انڈسٹریل ایریا، وہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں، کتنی متعدد وہاں پہ دکانیں ہیں، سڑکوں سے گزرتے ہوئے لوگ اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، اور سول اسپتال جینا اسپتال کا راستہ لگتا ہے وہ، لیکن اس کی صورتحال بھی اس قدر ہم نے خراب دیکھی ہے کہ کیپری سنیما کے سامنے بالکل پانی اس طرح ندی اور تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے کہ شہریوں کو وہاں سے گزرتے وقت شدید دشواری ہو رہی ہے۔ جو شہری ہیں وہ ان سے جب ہم نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، شہری حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ رین الرٹ جو تھی وہ بہت پہلے ہی محکمہ موسمیات نے جاری کر دی تھی، تمام جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سب کو الرٹ کر دیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھیے کہ ہماری بات ہوئی ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ سے، تو وہ فرما رہے تھے کہ جی 10 جون سے ہم جو ہے بارشوں کا انتظار کر رہے تھے، ہم نے تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن جس طرح آپ بتا رہی ہیں لالو کھیت، غریب آباد، نارتھ ناظم آباد، گربندر اور احمد جینا روڈ مصروف شاہراہیں ہیں جو ہیں، وہاں پر بھی صورتحال بہت خراب نظر آئی ہے آپ کو، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ تیاری کے بعد یہ حال ہے شہر کا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مسلسل جو ہے پورے شہر میں گشت کر رہا ہوں اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لیکن آپ ظاہر ہے آنکھوں دیکھا احوال بتا رہی ہیں، اور تو ظاہر ہے اس میں پتہ چل جائے گا کتنا جھوٹ ہے، کیونکہ پھر کہا جا رہا ہے کہ شاید رات گئے اگر بارش ہوتی ہے تو اب تک جو پانی نہیں نکاسی آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تو مزید ظاہر ہے اب تر صورتحال ہو جائے گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اگر کراچی کی بات کریں تو کم و بیش 700 سے زائد نالے ہیں، چھوٹے اور بڑے ملا کے۔ اگر ان نالوں کی صفائی اگر وقت پر کر دی جاتی، نالوں پہ جو کچروں کے انبار موجود ہیں وہاں پر نالوں، اگر آپ میں بتاؤں آپ کو سولجر بازار نالا ہے، گجر نالا ہے، اورنگی نالا ہے، لیاقت آباد میں جو نالے لگتے ہیں، کسی کی بھی صفائی پراپر نہیں کروائی گئی ہے۔ آپ محمود آباد چلے جائیں، وہاں کے جو نالے کچرے کا انبار موجود ہے، جس کی وجہ سے نکاسی آبی نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہ جب پانی وہاں پر جاتا ہے تو وہ جو سیوریج کا پانی ہے وہ بھی اوپر آ جاتا ہے اور گھروں پہ لوگوں کے داخل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر ایسا علاقہ تو نہیں ہے، گنجان آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے، اب نالے کے بالکل سامنے بچے بھی کھیل رہے ہیں اور پانی جو نکل کے ان کے گھروں پہ داخل ہو رہا ہے۔ اگر ان نالوں کی صفائی اگر جو KMC ہے وقت پہ کرواتی تو یہ واقعی جو ہے سڑکوں پہ پانی جمع نہیں ہوتا۔ اکثر تو نالے ہی خراب ہے، نالا صاف ہے ہی نہیں، تو اگر جب ہم اچھا ہم نا کراچی کے جو 40 کے قریب بڑے نالے ہیں جن کی صفائی ظاہر ہے NDMA نے بھی کرانی تھی، جس پر بجٹ مختص کیا گیا ہے، اس طرح جو اب بارشیں ہوئی ہیں اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی کام آپ کو نظر آ رہا ہے ان دونوں محکموں کا، NDMA ہو یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو؟ اچھا ہم تو ابھی دیکھ رہے تھے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بولا ہوا ہے، سیوریج اینڈ واٹر بورڈ کو بھی بولا ہوا ہے کہ ان سارے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سختی کریں گے، آپ ان کو آخری وارننگ دی کہ یہ کام کروائیں، مگر جو اس طرح کے واٹر بورڈ کا انتظامیہ ہے اور یا تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ اتنا سست روی سے کام کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے خود ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب شاید اوپر سے ان کو وہ پریشر اس طرح کا نہیں مل رہا ہے کہ وہ کام کریں اور لوگوں کو اس تکلیف سے نکالیں۔ تو اچھا ہم نا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں میئر کراچی یا ڈپٹی میئر کراچی کی، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سیاسی حوالے سے بھی چونکہ تقسیم ہے شہر کہ جی 9 جو ہیں ٹاؤن ناظمین کہہ لیجئے، 9 ٹاؤن جو ہیں جماعت اسلامی کے پاس ہیں، 2 PTI باقی پیپلز پارٹی کے پاس، تو 9 جو جماعت اسلامی کے پاس جو ٹاؤنز ہیں، کیا وہاں بھی صورتحال اس طرح ابتر ہے یا وہاں پھر بھی کچھ بہتر کام ہوا ہے؟ نہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی صورتحال ہے۔ اگر میں آپ کی بات کروں ناظم آباد ٹاؤن کی یا جینا ٹاؤن کی،
ان ساری جگہوں پہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظم ہیں. لیکن اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی سے بہتر کام کر کے دیں گے. جماعت اسلامی سے لوگوں کو اس بار کافی امید تھی کہ یہ لوگ کریں گے. میں جماعت اسلامی کا کہنا ہے، ان کے جو نمائندگان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تو چیزیں ہی فراہم نہیں ہو رہی، ہمیں تو واٹر بورڈ کی جانب سے مشینری نہیں مل رہی. ہم کہاں پہ ہم ایک درخواست دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہفتے گزر جاتے ہیں، 2 دن چھٹی ہفتے اتوار کی ہو جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا ہے. یہ ان کے پاس ایک ایکسکیوز سمجھ لیں یہ ہے. آپ پیپلز پارٹی کے جتنا عملہ ہے وہ لوگ بھی غائب رہتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ہم کام کروا بھی رہے ہیں. اگر دیکھیں دونوں جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ابھی کراچی کی ہم شامل کریں گے انہیں، تو کوئی بھی عملہ نا کام کرتے ہوئے ہمیں اس طرح نہیں دکھائی دے رہا جو کراچی کے اگر اس طرح کا کام کرتا دکھائی دیتا تو کراچی کی بھی ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ جو کراچی والے اتنے ٹائم سے ہیٹ اسٹروک کے ٹائم سے بارش کے ترس رہے تھے، مطلب دعائیں کر رہے تھے کہ یہ باران رحمت جو ہے جلد ان پہ برسے اور وہ خوش ہوں. مگر جو شہری حکومت ہے ان کی جو نااہلی ہے، ناقص کارکردگی ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے شہری اس کو زحمت سمجھ رہے ہیں. ظاہر ہے میں نے کچھ شہریوں سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں. ایک تو پہلی ہم جاب پہ دیر سے پہنچ رہے ہیں، بائکس بند ہو جا رہی ہیں، گاڑیاں بند ہو جا رہی ہیں. میکینک کے پاس جاؤ وہ ایک الگ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہ ہے کہ سڑکوں پہ پانی جمع نہ ہو، ہم بارش کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں، مگر ہمارے لیے تو اور مسئلے مسائل بن گئے ہیں. اور دیکھ لیں آپ پوری سڑکوں پہ کہیں پہ بھی جو ہے مجھے اچھا بہت سی سڑکیں پہلی سے خستہ حال ہے. پورے سال ہم سڑکوں کو لے کے اور جتنے بھی بلدیاتی اداروں کو لے کے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح کروائیں وہ صحیح کروائیں، مگر وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ایسے پورے سال گزر جاتا ہے، مونسون پھر آ جاتی ہے اور پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی نالوں پہ گر گیا ہے، کوئی بچہ یہاں گر کے ہلاک ہو گیا، کوئی بڑا بندہ بہتا ہوا ایک نالے. پچھلے بارشوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ محمود آباد نالے سے میں گرا تھا بارشوں کے دوران، وہ پھر کورنگی نالے سے اس کی لاش نکالی اس گئی کی تھی. لاش برآمد تو ہوئی ہے. بڑی یہ اہم بھی کچھ چیزیں دن ہیں پہلے ساری. شہر کا ظاہر ہے ابتر صورتحال ہے، جس طرح آپ نے نقشہ کھینچا، بہت سارے علاقوں کے آپ نے نشاندہی بھی کی. اور جبکہ دوسری طرف سندھ حکومت کی کہہ لیجئے یا سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہم کر لیں. ہمنا بہت شکریہ آپ کا. تو اس گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ڈپٹی میئر صاحب تو مسلسل یہ فرما رہے ہیں میڈیا پر آ کر کے کہ جناب پورے شہر میں کہیں بھی پانی ہم نے جمع نہیں ہونے دیا. نکاسی آپ کا بہترین کام ہو رہا ہے، تمام ہمارا عملہ جو ہے سڑکوں پر موجود ہے، بہترین کام کر رہا ہے. جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. آپ کے سامنے صحافی موجود تھیں ہمنا نثار، اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں گئی ہیں دیکھا ہے، رپورٹ کیا ہے انہوں نے، وہ تمام کی نشاندہی نہ صرف کی گئی ہے بلکہ ہم نے بھی مختلف پروگرامز میں اس حوالے سے بات بھی کی گئی ہے. جبکہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد سے بھی میری بات ہوئی تو وہ تو یہ مسلسل دعوے کر رہے تھے، بلکہ بحث ہو گئی اس بات پر کہ میں نے کچھ علاقوں کی نشاندہی کی تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ بہت ساری جگہ کراچی میں بھی ایسی موجود ہیں. گزشتہ رات کی بارش کا پانی اب بھی بدستور وہاں موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ کام کیا جائے باہر نکل کر کے. میئر اگر واپس آ گئے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ وہاں موجود ہیں، وہاں سے ہدایت یقیناً دے رہے ہوں گے. لیکن مرتضی وہاب صاحب کی جو ماضی کی کارکردگی ہے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اور میئر کے طور پر، وہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے امید بہت زیادہ لوگوں کی کر سکیں کہ بہت اچھا کام ہوگا اور بآسانی کو سنبھال لیں گے. کیونکہ لاہور میں 357 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، کراچی میں صرف 74 یا 75 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. تو یہ حال ہے. خدا نخواستہ اگر زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.